حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے والد غلام تھے، اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مالک باغ میں آیا اور کہا میٹھا انار لائیں۔ مبارک ایک درخت سے انار کا دانہ توڑ کر لائے۔ مالک نے چکھا تو کھٹا تھا۔ اس کی تیوری پر بل آئے، کہا میں میٹھا انار مانگ رہا ہوں، تم کھٹا لائے۔ مبارک نے جا کر دوسرے درخت سے انار لایا۔ مالک نے کھا کر دیکھا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ غصہ ہوئے کہنے لگے میں نے تم سے میٹھا انار مانگا ہے اور تم جا کر کھٹا لے آئے ہو۔ مبارک گئے اور ایک تیسرے درخت سے انار لے کر آئے، اتفاقاً وہ بھی کھٹا تھا۔ مالک کو غصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا، پوچھا تمہیں ابھی تک میٹھے کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں؟ مبارک نے جواب میں فرمایا میٹھا کھٹے کی پہچان کھا کر ہی ہو سکتی ہے، اور میں نے اس باغ سے کسی درخت سے کبھی کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک نے پوچھا کیوں؟ اسی لیے کہ آپ نے باغ سے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور آپ کی اجازت کے بغیر میرے لیے کسی انار کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بات مالک کے دل میں گر کر گئی، اور تھی بھی یہ گھر کرنے والی بات۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وقتاً مبارک کے کبھی کسی درخت سے کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک اپنے غلام مبارک کی اس عظیم دیانت داری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرایا۔ اس بیٹی سے حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو اللہ جل شان نے علماء اسلام میں جو مقام عطا فرمایا وہ محتاج تعارف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے چچا کے بیٹے، خاندان کے لوگ اور بھائی ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور انہیں چھوڑ دیں، تو ہم ان سے جو فدیہ لیں گے وہ کفار سے مقابلے کے لیے ہماری قوت کا ذریعہ بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے تو پھر یہ ہمارے دست و بازو بن جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے وہ میری رائے نہیں ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ فلاں آدمی جو میرا قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دیں، میں گردن اڑا دوں، اور عقیل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیں، وہ عقیل کی گردن اڑا دیں، اور فلاں آدمی جو حضرت حمزہ کے بھائی ہیں یعنی حضرت عباس، وہ حضرت حمزہ کے حوالے کر دیں، حضرت حمزہ ان کی گردن اڑا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے بارے میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہے۔ یہ لوگ قریش کے سردار اور امام اور قائد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا، اور میری رائے آپ کو پسند نہ آئی، اور ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا۔ اگلے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی خدمت میں گیا تو وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونے کی وجہ معلوم ہونے پر مجھے بھی رونا آ گیا تو میں بھی رونے لگ جاؤں گا، اور اگر رونا نہ آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے میں بھی یہ تکلیف رونے کی صورت بنا لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں نے ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہے نبی کی شان کے لائق نہیں ان کے قیدی باقی رہیں بلکہ قتل کر دیے جائیں۔
جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لیں۔ تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مسلط کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست